شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میریکلز پر۔ امریکہ جیسی سپر پاور جس کے پاس ہر مسئلے کا حل پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے، آخرکار وہ خود کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکا۔ جی ہاں، وہی امریکہ جس کا کہنا تھا اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آج ہزاروں کی مواد پر بے بس دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ہے میرے رب کی قدرت۔ جب وہ رسی کھینچتا ہے تو کبھی شدید گرمی کی لہر بھیجتا ہے تو کبھی سرد خون جما دینے والی طوفانی ہوائیں۔ امریکہ میں ہونے والی برف باری نے ہر سو کہرام برپا کر دیا ہے۔ شدید برف باری سے زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے، لوگ اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ آخر ایسا بھی کون سا عذاب برف باری کی صورت میں امریکہ پر نازل ہو چکا ہے؟ آخر وہ کون سا ظلم تھا جس میں امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیتے ہوئے فلسطینیوں پر کیا کہ آج وہ خود خدا کے قہر سے بچ نہیں پا رہا؟ تمام تر معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے گا۔ دوستو، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ موسمی خرابی کے بارے میں محکمہ موسمیات تک کو پتہ نہ چل سکا۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ اگلے چند ہفتے موسم ابر آلود رہے گا، مگر کسی بھی طرح کے طوفان یا برف باری کی کوئی پیشین گوئی نہ تھی۔ یہ 12 جنوری کا دن بتایا جا رہا ہے کہ جب اچانک آسمان پر گہرے بادل چھانے لگے، یہی سمجھا گیا کہ بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے بارش ہونے کی پیشین گوئی کی، مگر دیکھتے ہی دیکھتے سرد طوفانی ہوائیں چلنے لگی۔ ہواؤں کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ کئی درخت جڑوں سے اکھڑنے لگے۔ اسی کے ساتھ ہی آسمان سے برف باری بھی ہونا شروع ہوگی۔ یہ بات نہ صرف عام عوام کے لیے حیران کن تھی بلکہ محکمہ موسمیات کے لیے بھی حیرت کا باعث تھی، کیونکہ ان کے تو علم میں بھی یہ بات آ ہی نہیں سکی تھی۔ اس قدر شدید طوفان اور برف باری ہونی ہے۔ اگر اس طرح کی پیشین گوئی ان کے پاس پہلے ہوتی تو وہ اب تک کئی حفاظتی اقدام کر چکے ہوتے، مگر اچانک سے آنے والے اس برفانی طوفان نے راستے پر جاتے ہوئے لوگوں، یہاں تک کہ سڑک پر چلتی ہوئی گاڑیوں تک کو رکنے پر مجبور کر دیا۔ اس قدر طوفانی ہوائیں تھیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے درجہ حرارت منفی ہوتا چلا گیا۔ لوگوں کو اپنی رگوں میں اپنا خون جمتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا، اور اسی کے ساتھ ہی برف باری نے گاڑیوں کو بالکل مفلوج کر دیا۔ لوگ اپنی گاڑیوں میں قید ہو کر رہ گئے۔ برف اس قدر تیزی سے برس رہی تھی کہ گاڑیاں مکمل طور پر برف میں ڈھک گئی۔ جو لوگ گھروں میں موجود تھے وہ گھروں میں ہی قید ہو کر رہ گئے، کیونکہ ان کے گھروں کے دروازوں کے باہر کئی فیٹ تک برف جم چکی تھی۔ دروازے بالکل جام ہو چکے تھے۔ ایک خوف و ہراس پورے امریکہ میں پھیل چکا تھا۔ اس قدر بوکھلائی ہوئی عوام اور امریکہ کے حکام کو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ہر نیوز چینل پر امریکہ میں مچنے والی تباہ کاریوں کو ہی دکھایا جا رہا تھا۔ جس قدر نقصان امریکہ کو پہنچ رہا تھا شاید ہی اس سے پہلے کبھی پہنچا ہو۔ جب یہ خبر پوری دنیا میں پہنچی تو سب کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ ان پر خدا کا عذاب نازل ہوا ہے۔ انہوں نے جو کچھ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کیا یہ اس کی سزا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل تو انسانیت کی حد سے بھی نیچے گر چکے ہیں۔ جنگ کے نام پر کئی معصوم بچوں کو سریعام قتل کر دیا گیا، انہیں طرح طرح کی اذیتوں سے دوچار کیا گیا۔ کئی لڑکیوں کو قید کر کے یرغمال بناتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے۔ ابھی تک ان کے والدین اپنی بچیوں کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، نہ جانے وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں، یا پھر انہیں دوسرے ممالک میں بھیج دیا گیا ہے۔ فلسطین کے ہر گھر سے اٹھتی ہوئی چنگاریوں میں سب کی ایک کہانی چھپی ہے۔ کئی ایسے گھر ہیں جو مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ دوستو، یہاں پر ایک بات مزید واضح کر دی جائے کہ اسرائیل کبھی بھی اس قدر طاقتور نہیں تھا کہ وہ فلسطین پر حملہ کر سکتا۔ یہ اس کے عقب میں اسے سہارا دیے ہوئے امریکہ ہی ہے کہ وہ فلسطین پر حملہ آور ہے۔ امریکہ کو اس بات پر بے حد گمنڈ ہے کہ کوئی بھی ملک اس کی برابری نہیں کر سکتا، نہ ہی اس پر حملہ کرنے کا سوچ سکتا ہے۔ مگر یہیں پر یہ بات اس کے قدم ڈگمگا بھی چکی ہے کہ فلسطین جیسے چھوٹے سے ملک کا مقابلہ وہ کئی ماہ سے کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود وہ فلسطینیوں کو اور حماس کمانڈو ابو عبیدہ کو اور ان کے حوصلے کو پست نہیں کر پائے۔ مجبوراً اسے خود ہی اپنی ہاتھ پیچھے ہٹانا پڑے، مگر اسی کے ساتھ ہی اس کا گمنڈ بھی چکنا چور ہو چکا ہے کہ وہ جو کہتا تھا کہ کوئی بھی ملک یا ٹیکنالوجی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مگر اب آنے والے اس برفانی طوفان نے امریکہ کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ وہ نقصان پر نقصان اٹھایا جا رہا ہے۔ اس قدر شدید طوفان امریکہ کی تاریخ میں آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ جس قدر نقصان اب وہ اٹھا رہے ہیں، بے شک یہ خدا کی طرف سے امریکہ پر عذاب ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت جلدی یہ شدید برفانی طوفان اسرائیل کا رخ کرنے والا ہے، اور جو کچھ پھر اسرائیل میں ہوگا
وہ شاید امریکہ سے بھی بھیانک ہوگا۔ نہ جانے اب اس خبر میں اتنی تصدیق ہے، یہ تو ہمارا رب بھی بہتر جانتا ہے۔ دوستوں، متحدہ امریکہ کو متاثر کرنے والے برفانی طوفان اور قطبی سردی سے اموات کی تعداد 5000 تک پہنچ گئی ہے۔ امریکہ کے ایک بڑے حصے کو متاثر کرنے والے برفانی طوفان اور سردی کی لہر بدستور معمولات زندگی کو متاثر کر رہی ہے۔ طوفان کی شدت سے درخت اور بجلی کی تاریں گر گئی، جس سے ہزاروں مکانات اور کاروباری مراکز کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ برف جمنے سے پھسلن اور برف سے ڈھکی ہوئی سڑکوں پر ٹریفک حادثات پیش آئے۔ کئی اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں معطل ہیں تو فضائی آمد و رفت میں بھی خلل آیا ہے۔ سب سے زیادہ مواد ایک ہی شہر میں، جہاں 1900 افراد سردی سے لقمہ اجل بن گئے۔ اوریگون میں 900، ایلینوائے اور مسیسپی میں 600، ریاست واشنگٹن اور کینٹکی میں 500، ریاست نیو یارک میں 30، لوزیانہ میں 2۔ یخ بستہ سردی کے اختتام الفتح میں امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ میں برف باری کے بدترین طوفان کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 700 ہو گئی۔ ریاست نیو یارک کی اری اور نیاگرا کاؤنٹیز میں، نیو یارک کے شہر بفلو میں لوگوں کو آج بھی گھروں میں رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ نیو یارک کے مغربی علاقے 4 فٹ برف تلے دبے ہیں۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ خراب موسم کے باعث امریکہ بھر میں 1,22,000 گھروں کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق نیو یارک کے مغربی علاقوں میں آج مزید 9 انچ برف پڑنے کا امکان ہے۔ مغربی نیو یارک میں آج درجہ حرارت -2 سے -6 ڈگری تک رہنے کا امکان ہے۔ دوستو، اللہ کی نافرمان قوموں کے حصے میں ہمیشہ بربادی آتی ہے اور وہ نشانی عبرت بن جاتی ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل نے اپنی طویل تاریخ میں اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ نافرمانی کی، سوائے چند لوگوں کے جنہوں نے دین حق کو دل سے قبول کیا، جبکہ 20 انبیاء کرام ان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، لیکن انہوں نے اللہ کے پیغام کو ہنسی مذاق میں ٹال دیا اور ان نبیوں پر زیادتی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ ان کے اس ظالمانہ رویوں سے متنبہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں بار بار عذاب میں مبتلا کیا۔ وہ وقتی طور پر تائب ہو جاتے اور پھر اسی راہ پر چلنے لگتے۔ یہودیوں کی مقدس کتاب صحائف انبیاء میں ان کی حرکتوں کا ذکر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام کی ہدایت پر انہوں نے دھیان نہیں دھرا اور اس بات سے بھی غافل رہے کہ ان کی مذہبی کتاب جو کہ آسمان سے نازل ہوئی ہے اس کا نام تورات ہے۔ ایسا ہی حال یروشلم کے فرما رواؤں کا تھا۔ یہودیوں کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے 2 بڑے عذابوں کا ذکر کیا ہے، جس میں ان کی ہر چیز برباد کر دی گئی تھی اور وہ لاکھوں کی تعداد میں قتل ہوئے تھے، لیکن انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا اور اپنی مذہبی کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت ہرگز محسوس نہیں کی، جس طرح آج مسلمانوں کا حال ہے۔ دنیا کے بے شمار علوم پڑھنے اور اس میں ترقی کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، لیکن سب سے بڑی کتاب کو کھولنے کی زحمت گوارا کرنا گویا مشکل ترین کام سمجھا جاتا ہے، جبکہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہے کہ اللہ دین و دنیا دونوں مقامات پر انسان کے کیے کا بدلہ لوٹاتا ہے۔ ایک وہ زمانہ بھی تھا جب فلسطین پر مشرک قابض تھے۔ مصر سے جب فلسطین جا رہے تھے تب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ فلسطین پر قبضے کے بعد وہ بت پرستی سے باز رہیں گے اور اللہ کی وحدانیت پر یقین لے آئیں گے اور برائیوں سے بچتے رہیں گے، لیکن وہاں پہنچتے ہی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو فراموش کر بیٹھے اور اپنی منمانیوں پر اتر آئے۔ انہوں نے دوسری ہمسایہ قوموں کے خلاف سازشیں اور حملے شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان قوموں نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں فلسطین سے نکال دیا، اور ان کا مقصد صندوق جس میں احکامات عشرہ کی تختیاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا موجود تھا ضبط کر لیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہودیوں کے ہزاروں افراد کو قتل کر ڈالا اور بہت سو کو غلام بنا لیا۔ فلسطین کے جنوب میں یہودی آباد تھے، یہ بھی شرک اور بدعمالیوں پر عمل پیرا تھے۔ یہودی جو کہ فطرتاً سازشی فطرت رکھتے تھے، اس لیے بار بار رسوا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں خود یہودیوں نے رومیوں کو فلسطین پر قبضہ کرنے کی دعوت بخوشی دی تھی، لیکن نصف صدی گزرتے ہی وہ رومیوں کے بھی خلاف ہو گئے اور بغاوت شروع کر دی۔ رومیوں کے سپہ سالار تیلس نے یہودیوں کو ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ اس حملے میں 1.25 لاکھ یہودی قتل ہوئے اور 27,000 یہودی غلام بنا لیے گئے۔ انہی کو رومی بادشاہ تفریح تباہ کے طور پر شیروں کے آگے ڈال دیا کرتے، جو انہیں ذرا سی دیر میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا لیا کرتے۔ تاریخ میں ان واقعات کو رومی اکھاڑے کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ تیلس نے یہودیوں کے ہیکل اور شہر کو برباد کر دیا۔ اس طرح یہودیوں کو اپنی تاریخ کے دوسرے بڑے عذاب سے گزرنا پڑا۔ مزید ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔